نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے تاکہ جس دنیا میں وہ بھیجے جا رہے ہیں اس دنیا سے وہ صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ انسانوں میں سے بھی ہم کسی انسان کے ساتھ بہتر معاملہ اسی وقت کرتے ہیں جب ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ کسی بھی تعلق میں جتنی اچھی پہچان ہوتی ہے، دوسرے کی شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اسی کے لیول اور اسی کے درجے کے مطابق ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اس کے وجود پر ایمان ہے، دوسرا اس کی ربوبیت پر ایمان ہے، تیسرے اس کے اسماء اور صفات پر ایمان ہے۔ یعنی ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، ہم یہ جانیں کہ وہ کیسا رب ہے، ہم یہ جانیں کہ اس کے کیسے نام ہیں اور اس کی کیسی صفات ہیں۔ اور ویسے بھی جب ہم اس کو ایک مانتے ہیں، یعنی ہم اس کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ توحید بھی اس وقت تک صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو پہچانتے نہ ہوں۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں اپنی پہچان کرائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان مختلف ناموں کے ذریعے کروائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اس سے دعا کرو۔ یعنی اگر ہم اس کے سامنے اپنی حاجات رکھیں گے تو کس طرح رکھیں گے؟ ظاہر ہے اس کو پکار کر، اور کس طرح پکاریں گے؟ اس کے ناموں کے ساتھ ہی۔ مثلا جب ہم بخشش چاہیں تو کیا کہیں گے؟ یا غفور اغفر لی، اے بہت زیادہ بخشش فرمانے والے تو مجھے بخش دے۔ اگر ہم اپنے لیے حفاظت اور پروٹیکشن چاہیں گے تو اس کے نام یا حفیظوں کے ساتھ پکاریں گے، اے حفاظت کرنے والے تو میری حفاظت فرما۔ جب ہم اپنے لیے رحمت چاہیں گے تو کیسے پکاریں گے؟ یا رحیم ارحمنی، اے رحمت فرمانے والے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما۔ اسی طرح اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا اس کی عبادت بھی ہے۔ اور عبادت کس طرح کہ ان ناموں کو جان کر پھر اس کے ساتھ جو ہمارا درست تعلق ہوگا اس کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے، اس حق کو اپنے اوپر پہچاننا، اپنے بارے میں جاننا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ دراصل اس کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ مثلا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ توبہ کس طرح کرے گا، کس قسم کی توبہ کرے گا؟ اسی طرح اگر انسان اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ رب سنتا ہے تو وہ ذکر کیوں کرے گا اور وہ کس قسم کا ذکر کرے گا؟ ہاں جب وہ جان لے گا کہ اس کا رب بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ظاہری آوازوں کو سنتا ہے بلکہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک اور اندر کی سسکیوں تک کو سنتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم عام روزمرہ زندگی میں کوئی عمل کریں تو ہمارے اعمال کو چونکہ وہ دیکھتا ہے، تو اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ البصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو یقیناً ہمارا طرز عمل بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں تک کو جانتا ہے، تو یقیناً ہم اس کے اللطیف ہونے پر یقینی طور پر ایمان رکھیں گے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر موقع پر اسی وقت تعلق درست ہو سکتا ہے جب ہم اس کی مختلف صفات کو
اس موقع کی مناسبت سے جانیں گے اور پہچانیں گے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس علم کا حاصل کرنا تمام علوم سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے، اور اس کی پہچان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ گویا اس کے ایک الہ ہونے کو جاننا اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس سمجھ کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے مطالعے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقیقی نام خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس نے وحی کے ذریعے اپنے نام اور اپنی صفات کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور اپنے ناموں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم عطا کیا۔ اس لیے اگر ہم واقعی اس کو جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے لیے یہ دو بڑے سورسز یعنی قرآن و سنت کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کی پہچان قرآن و سنت کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق صحیح طور پر ادا کر سکیں، اور اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا، اور اگر وہ ہم سے راضی ہوگا تو ہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی راہ کھلے گی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو جاننے کے لیے بھی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم بھی دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا جنت میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ایک ہونے کے بارے میں صحیح علم حاصل کیا جائے، اور اگر یہ علم ہوگا تو یقینی طور پر اس علم کے مطابق انسان کا عمل بھی بدلے گا، اور وہ ویسا ہی ہوگا عمل پھر جو رب کو راضی کرنے والا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے لیے نماز ایک بہت بھاری کام ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کو جانتے ہی نہیں، وہ پہچانتے نہیں، وہ اس کی قدر نہیں پہچانتے، اس لیے نماز ان کے لیے بس ایک مکینیکل عمل ہوتی ہے، کچھ چند حرکات کا نام ہوتی، جس کو وہ اپنے روز مرہ کے اسکیجول میں سے وقت نکال کر اس مخصوص وقت میں اس کے حضور حاضر ہونے کو ایک بہت مشکل کام سمجھتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو کہ وہ کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، اور اس کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل اس کی عبادت کی طرف کھینچا نہ چلا جاتا ہو، کیونکہ یہ انسان کی عام کمزوری ہے کہ جس چیز کو بھی وہ اہمیت دیتا ہے، جس چیز کے اندر وہ اپنا فائدہ سمجھتا ہے، اس چیز کی طرف بغیر کسی کے کہے بھی کھنچتا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے۔ مثلا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کو مال سے محبت ہے، تو جہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے مال حاصل ہوگا، وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان خود دوڑ کر ان راستوں اور ان جگہوں پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس کو مال حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو دنیا کا کوئی علم چاہیے، کوئی ڈگری چاہیے، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں داخلہ ملے، کسی ایسی جگہ پر وہ چلا جائے کہ جہاں اس کی مرضی کے مطابق اسے علم حاصل ہو سکے۔ کسی کے کہنے پر اور کسی کے ابھارنے پر وہ اس طرف نہیں چلتا، بلکہ وہ خود اپنے دل کے شوق اور محبت کے ساتھ اور اپنی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس راستے پر چلتا ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں جس بھی چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ اس کے لیے راہیں نکال لیتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کے آگے جھکنے میں انسان کو مشکل پیش نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پہچان دلوں کے اطمینان کا سبب ہے، اللہ کی پہچان روح کے تزکیے کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان عبادت میں لطف کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ پھر یہ کہ ہم سب بحیثیت مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیعرفون کہ وہ مجھے پہچانے، یعنی عبادت کی بھی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اور جیسی پہچان ہوگی، جیسی معرفت ہوگی، ایسی ہی اس کی ذات پر یقین اور اس پر اعتماد ہوگا، اور جیسا یقین اور اعتماد ہوگا اسی کے مطابق اس کی طرف رجوع ہوگا. انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اس کی دعا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے پورے یقین کے ساتھ، اور جو دعا جتنے یقین کے ساتھ انسان مانگتا ہے اس کی قبولیت کا درجہ اتنا زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان ناموں کا واسطہ دے کر ان ناموں کے ذریعے دعا کرنے کے لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لیکن یہ نام محض نام نہیں ہے. دنیا میں تو بہت سی چیزوں کے نام صرف نام ہوتے ہیں، وہ ان کی پہچان نہیں ہوتے. یہ نام چونکہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب جمے رہو. کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے کہ جس سے تم دعا کرو گے، جس کو تم پکارو گے، جو حقیقی معنوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہو، جو تکلیف کے وقت تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہو، جو تمہارے دل کو تھام سکتا ہو؟ کوئی بھی تو اور نہیں، کیونکہ اس کے سوا باقی سب تو مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق خالق کے مقابلے میں کمزور ہے. وہ جس نے بنایا اور وہ جو بنائے گئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں اس سے ٹوٹ کر دعا مانگتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے حقیقی مطلوب کو پا لیتا ہے، اور حقیقی معنوں میں پھر اسے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، جو انسان کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس کی آخرت میں بھی بہت ضروری ہے، جب باقی سب سہارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب اپنے قریبی پیارے عزیز رشتہ دار دوست بھی کام نہ آئیں گے. اس وقت وہی رب اکیلا ہم سب کا مددگار ہوگا، ان کا مددگار ہوگا جو آج دنیا میں اس سے صحیح طور پر تعلق قائم کرتے ہیں اور اپنی جلوتوں اور خلوتوں میں اس کو پکارتے ہیں، جس کے ساتھ ان کا تعلق صرف زبان کا تعلق نہیں ہوتا، حقیقی معنوں میں دل کا تعلق ہوتا ہے. ایسے لوگ دنیا میں چلتے پھرتے بظاہر دنیا کے کام کاج کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے رب کی پہچان کی وجہ سے دل میں ہر وقت اس رب کی محبت محسوس کرتے ہیں. رب کی محبت ہمارے دل کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے عمل کی طاقت ہے، اور ہمیں اس دنیا میں صحیح رستے پر چلنے میں مددگار ہے کہ ایسی روشنی ہے جس کے بغیر صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا. رب کی پہچان دلوں کی وہ روشنی ہے کہ جس کے بغیر انسان اچھے اور برے میں صحیح معنوں میں تمیز نہیں کر سکتا، جس کے بغیر وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جان سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے اور اس کی پہچان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ان ناموں کی پہچان صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، جس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا.
اور بلا شبہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ان ناموں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، ان ناموں کے معنی کو جانا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، اور پھر ان کی بنا پر اپنے رب، اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کیا، اور ان ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنے اعمال کو تبدیل کیا، تو ایسا شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ رکھنے کے کچھ مرتبے ہیں، کچھ درجے ہیں۔ بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے سے